डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस शदीद गर्मी में एकेडमीज के चक्कर लगा लगा कर और भारी भरकम फीसिस अदा करके थक चुके हैं तो आएं आज ही इसकी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें और मुनासिब फीस पर घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करवाने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज़ का अब चौथा लेक्चर है। 9th क्लास की इंग्लिश की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। पहला लेसन है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। पहले हम 6 इसके जो पैराग्राफ हैं उनको ट्रांसलेट कर चुके हैं अपने 3 लेसन्स में। अगर वो आपने अभी तक लेसन नहीं सुने तो उनका लिंक जो है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उनको सुन सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, एस एपेक्स सेंटर ऑफ एजुकेशन पे जाके वहाँ से आप इसकी 9th इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके तमाम लेक्चर सुन सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम इस लेसन का 7वां पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करेंगे। Since this belief was threatening their dominance in the society, since चूंकि पहले हम बात कर चुके हैं कि एक नया अकीदा अब आ गया था। This belief अकीदा ईमान was threatening their dominance, threatening mean danger, खतरा था उन्हें, their dominance कि उनकी जो डोमिनेंस थी, उनकी जो अथॉरिटी थी वहाँ पे इन द सोसाइटी, मुआशरे के अंदर। डोमिनेंस को करेंगे सुप्रीमेसी और अथॉरिटी, उनकी अजादादारी, उनकी जो हुकूमत कायम थी इस मुआशरे में, उनकी इस डोमिनेंस को इस नए अकीदे की वजह से खतरा लाहक हो गया था, क्योंकि वो एक बिजनेस अपना करते थे। ये जो मज़हब का इस्तेमाल करके, जिस तरह आप देखते हैं कि इंडिया में जो होते हैं वो उन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं और बड़े बड़े ख़जाने जो है वो भरते रहते हैं मज़हब का इस्तेमाल करके। जिस पे एक आमिर खान की मूवी बनी हुई है पीके, उसमें दिखाया गया है कितने बड़े बड़े गले रखे हुए हैं उन्होंने और कितना उनका जो बिजनेस है कामयाब बिजनेस चल रहा है। इसी तरह उनको भी अपने इस बिजनेस में अपने जो उन्होंने गलत अकायद काम कर रखे थे उनके ख़त्म होने का अब खतरा पैदा हो गया था। द पेगन अरब्स started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. Pagan mean non-believers. इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इनफिडल का, पेगन, और हीदन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग पहले इस्तेमाल करते थे नॉन क्रिश्चियन के लिए, यानी जो ईसाई नहीं थे उनके लिए ये पेगन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। खुद को क्रिश्चियन कहते थे और जो नॉन क्रिश्चियन होते थे उनको पेगन कहते थे। इस तरह पेगन अरब्स, वो जो बदअकीदा लोग थे, उन्होंने क्या किया, माउंट प्रेशर, माउंट होता है बढ़ाना, इंक्रीज, उन्होंने जो है वो प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। माउंट मीन इंक्रीज, जो है वो प्रेशर, दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। किन पर? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा कराम पर। उस वक़्त जो चंद मुसलमान थे वो और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों बढ़ाना शुरू कर दिया? वो चाहते थे कि
یہ جو نیا عقیدہ ایمان لے کے آئے ہیں اس کو چھوڑ دیں. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. نعوذ باللہ. They wanted, وہ چاہتے تھے, to renounce. Renounce ہوتا ہے ترک کر دینا, چھوڑ دینا, quit, give up. Their cause, cause mean ان کا مقصد, reason, and take to idol worshipping. اور چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ بتوں کی پوجا شروع کر دیں. On one occasion موقع, ایک موقع پر they sent a delegation to Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, kind and caring uncle. Delegation وفد کو کہتے ہیں, group of some people. کچھ لوگ مل کے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل کے پاس, نہایت شفیق اور مہربان چچا کے پاس, ابو طالب. they told him, انہوں نے یعنی اس گروپ نے آپ کو بتایا, told mean بتایا, to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. restrain ہوتا ہے روکنا, باز رکھنا, کہ آپ جو ہیں اپنے بھتیجے کو باز رکھیں. ریسٹرین کو کریں گے ہم کنٹرول, پریونٹ, باز رکھنا. وہ چاہتے تھے کہ آپ ریسٹرین کریں, روکیں. تو کسے روکیں؟ فرام پریچنگ اللہ آلمائٹیز میسج, اللہ تعالیٰ اللہ قادر مطلق کے پیغام کی پریچنگ سے, تبلیغ سے, پروکلیمیشن سے. اور فیس دیر انمٹی, فیس ہوتا ہے سامنا کرے, اور فیس دیر انمٹی. انمٹی مین ریج, ہوسٹیلٹی, ہیٹڈ, کہ وہ ان کی دشمنی کا پھر انہیں سامنا کرنا پڑے گا. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلما. اچھا, یہ جو ڈائلما ہے اس کی دو طرح سے پروننسیشن ہے. اس کو ایک ڈائلما پڑھنا ہے اور دوسرا ڈیلیما پڑھنا ہے. دونوں بالکل درست پروننسیشن ہے, جو مرضی پڑھ لے, ڈائلما اور ڈیلیما. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما. ڈیلیما ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں انسان الجھن کا شکار ہوتا ہے, کشمکش کا شکار ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات پہ وہ فیصلہ نہ کر سکے. ڈیلیما مین پرابلم. جب آپ مشکل میں پڑ گئے اس فیصلہ کرنے میں کہ جو ہے وہ تمام عرب جو ہے وہ مخالف ہو گئے ہیں, تو آپ نے پھر کیا کیا؟ ہی سینٹ فار ہز نیفیو. سینٹ فار ہوتا ہے بلانا, تو اپنے بھتیجے کو بلایا. اینڈ ایکسپلینڈ ہم دا سچویشن. ایکسپلین مین بیان کی, وضاحت کی, ساری سچویشن کی, صورتحال آپ کے سامنے ساری رکھی کہ ایسا مسئلہ ہے, کافروں کا وفد آیا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس مشن کو چھوڑ دیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریسپونڈیڈ. ریسپونڈیڈ مین جواب دیا, آنسر, with these memorable words. memorable words جو ہیں یادگار, ناقابل فراموش, unforgettable. اچھا, یہ ایک تھوڑا سا کریکشن کر لیں, یہ ایبل جب کسی لفظ کے ساتھ لگتا ہے تو یہ سیپریٹ ہو کے نہیں پڑھتا, یعنی میموریبل اسے نہیں پڑھنا. اس طرح ابھی میں نے انفورگیٹیبل نہیں پڑھنا, اسے پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے, میموریبل, انفورگیٹیبل, اس طرح کر کے اس کو پڑھنا. تو آپ نے وہ ناقابل فراموش جن کو بلایا نہیں جا سکتا ایس الفاظ بولے. مائی ڈیئر انکل, میرے پیارے چچا جان, if they put the sun in my right hand, put ہوتا ہے رکھنا, اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, and the moon in my left, اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, even then پھر بھی I shall not abandon. abandon ہوتا ہے چھوڑ دینا, ترک کرنا, give up, renounce the proclamation of the oneness of Allah. proclamation تبلیغ,
preach, اعلان, proclamation, announcement, declaration. اس کی اناؤنسمنٹ سے باز نہیں آؤں گا, نہیں چھوڑوں گا اپنے اس عقیدے کو. ونس آف اللہ, توحید, خدا ایک ہے, میں یہ جو ہے وہ بتا کے رہوں گا, پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹوں گا اپنے اس مقصد سے. اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو ناممکنات میں سے ہیں. سورج کو لے کے آنا ہی ناممکن ہے اور اسے ہاتھ پہ رکھنا یہ اس سے بھی بڑھ کے ناممکن ہے. اسی طرح چاند کو لا کے ہاتھ پہ رکھنا یہ بھی ناممکن چیز ہے. آپ نے یہ الفاظ بولے جو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہیں, کہ اگر یہ بھی ہو جائے تو دنیا میں ممکن نہیں ہے, تو پھر بھی میں اپنی جو پریچ ہے, تبلیغ ہے, اسلام کی اشاعت ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. I shall set up, میں قائم کر کے رہوں گا. سیٹ اپ ہوتا ہے قائم کرنا, establish the true faith, سچا عقیدہ, upon the earth, اس سرزمین پر. اور perish ہوتا ہے تباہ ہو جانا, ختم ہو جانا. in the attempt, اس کوشش میں, اس ایفرٹ میں. perish کو کرو گے expire, collapse. کہتے ہیں کہ اگر میں یہ نہ کر پایا تو اس کوشش میں خود کو تباہ تو کر لوں گا نعوذ باللہ, لیکن میں اپنے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہاں جی, آگے اب جب یہ جواب سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب نے, تو ان کا جواب جو سامنے آیا اس کو دیکھتے ہیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکل was so impressed, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اس قدر impressed mean متاثر ہوئے, convinced, inspired, influenced, اس کے synonym, with his nephew's firm determination. firm ہوتا ہے پختہ, resolute, unshakable, determination, عزم, آپ کا ارادہ. ڈٹرمینیشن کو ہم کریں گے ریزولوشن, ڈیڈیکیشن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پختہ ارادے کو جانتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان, that he replied, آپ نے جواب دیا, son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go thy way, thy کل بھی پڑھا ہے mean your, way راستہ, path, go thy way, اپنے راستے پہ چلتے رہے, اپنے مقصد پہ چلتے رہے, اپنی منزل کی طرف چلتے رہے. none will dare touch thee, thee mean you, thy کہتے ہیں your اور thee کہتے ہیں you کو. none کوئی بھی نہیں, will dare, dare ہوتا ہے جرت کرنا, کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا. ٹچ ہوتا ہے چھونا, آپ کو چھونے کی بھی کوئی جرت نہیں کر سکتا. یہ جو وفد آیا ہے سارے عرب کی طرف سے میرے پاس, اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روکیں, تو میں نے آپ کا پختہ ارادہ جان لیا ہے اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ کی بیک پہ کھڑا ہوں, آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی آپ کی جرت بھی نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا. I shall never forsake thee, thee mean you, I shall never, میں کبھی نہیں, forsake چھوڑوں گا آپ کو, forsake mean abandon, leave, renounce. آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. جی, اس طرح ہمارے 7 اور 8 پیراگراف اس چیپٹر کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تھوڑا چیپٹر لمبا ہے, مشکل بھی ہے, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں پڑھتا جا رہا ہوں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر بھی ہے. آج کا لیکچر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. نیکسٹ لیکچر تک خدا حافظ.